السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج عید الاضحیٰ کے دن آج ہم ایک سوال کے گرد جمع ہیں، ایک ایسا سوال جو صدیوں سے خاموش دلوں کو جگاتا ہے، ایک سوال جو قرآن کی آیات سے نکل کر کربلا کے میدان میں خون کی لکیر بن گیا۔ کیا ذبح عظیم وہی قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی، یا وہ قربانی ہے جو نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پیش کی؟ یہ سوال صرف فکری نہیں، یہ سوال روح کا ہے، یہ سوال صرف تاریخ کا نہیں، یہ سوال انسانیت کے ضمیر کا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی کے بدلے میں فدیہ دیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 107۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ بیٹے نے جواب دیا، اے ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ منظر صرف باپ بیٹے کا تعلق نہیں تھا، یہ ایمان کا امتحان تھا، خدا کی رضا اور قربانی کی معراج تھی۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنتی دمبا بھیج دیا، اور اسے قرآن نے کہا ذبح عظیم۔ ذبح عظیم، کیا صرف ایک دمبا؟ اگر یہ قربانی صرف ایک جانور کی تھی تو قرآن اسے ذبح عظیم کیوں کہتا؟ کیا کوئی دمبا اتنی عظمت رکھتا ہے کہ قرآن خود اسے عظیم کہے؟ یہی ہے عرفان، روحانیت اور اہل بیت کی روشنی سے حقیقت کے پردے اٹھتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ہیں وہ ذبح عظیم جس کا ذکر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدے میں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا، امام حسین علیہ السلام نے بیداری میں عمل کر کے دکھایا۔ نہ ایک بیٹے کی قربانی، بلکہ علی اکبر جیسے جوان، علی اصغر جیسے شیر خوار، عباس جیسے وفادار، اور خاندان کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب کچھ قربان کر دیا، صرف دین کی حفاظت کے لیے۔ عاشور کی وہ دوپہر یاد کرو جب خیموں سے اذان حسین کی صدا بلند ہوئی، جب نانا کا نواسا گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی صفوں میں گیا اور پھر زخموں سے چور حسین تنہا رہ گئے۔ علی اصغر کو پانی مانگا، تیر سے گلا چھیدا گیا۔ علی اکبر نے اذن جنگ مانگا، نیزوں کے سائے میں سو گئے۔ حضرت عباس نے علم تھاما اور بازو کٹ گئے۔ کیا یہ قربانی معمولی تھی؟ کیا یہ قربانی ذبح عظیم کی بلند ترین شکل نہیں؟ ذبح عظیم صرف تاریخ نہیں، یہ ہر عاشق حق کی زندگی کا راستہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جب دین پر ظلم ہو، جب حق خاموش ہو جائے تو خاموش رہنا جرم ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں، سر کٹا سکتے ہو مگر چھپا نہیں سکتے۔ تصور کرو وہ لمحہ جب زینب سلام اللہ علیہا کا بھائی تنہا میدان میں کھڑا ہے، جب حرملہ کے تیر، شمر کی تلوار، یزید کا نظام، سب اکٹھے ہوئے صرف ایک مرد حق کے خلاف، اور وہ مرد حق کہتا ہے اگر دین محمد کی بقا میرے خون کے بغیر ممکن نہیں
तो ए तलवारों आओ मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दो। ज़िब्ह अज़ीम एक फ़लसफ़ा है, एक इश्क है, एक अलम है और एक राह निजात है। हम सब कुर्बानी करते हैं, लेकिन क्या हमारी नीयत, अज़म और सिद्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा है? क्या हम भी अपने नफ्स, ख्वाहिशात, लालच और जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हो सकते हैं? अगर खड़े हो सकते हैं तो हम हुसैनी हैं, और अगर हम खड़े नहीं हो सकते तो लश्कर यजीद के मुआवन हैं।